7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی کامیابی کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی، یا یوں سمجھ لیجئے کہ 7 قسم کی صفات ایسی ہیں کہ اگر کوئی کامل طور پر ایک صفت بھی انسان اپنے اندر اپنا لے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو کامیاب کریں گے۔ تو یہ وہ جانیے 7 قسم کی صفات آج کی اس نشست کے اندر۔ وما توفیقی الا باللہ، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کی سماعتوں کے نظر وہ 7 قسم کی صفات رکھوں کہ جن صفات کے اپنانے کی وجہ سے انسان کی کامیابی یقینی ہے، سب سے پہلے نمبر پر یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ حقیقی کامیابی وہ دنیا کی کامیابی نہیں ہے، اور حقیقی زندگی جو ہے وہ بھی آخرت کی زندگی ہے، اور حقیقی کامیابی بھی آخرت کی کامیابی ہے۔ اس آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کی صفات کا یا 7 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا کہ جن 7 قسم کی صفات کو اگر انسان اپنائے گا تو یقیناً آخرت کی کامیابیوں کی منازل کو انسان جا پہنچے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی دن قیامت کے اپنی رحمت والے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا، اور یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام عادل، عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی کرنے والا، اسے اللہ تبارک و تعالی دن قیامت کے اپنی رحمت والے سائے میں جگہ عطا کریں گے۔ دوسرے نمبر پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ نوجوان کہ جس کی نشو و نما اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے اندر ہوئی، یعنی جس نے جوانی اپنی اللہ کی عبادت کے اندر گزاری، ایسے نوجوان کو بھی اللہ تبارک و تعالی دن قیامت کے اپنی رحمت والے سائے کے نیچے جگہ عطا کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، ایک دفعہ مسجد کے اندر حاضر ہوا، مسجد سے باہر نکلا، اس بات کا خواہش مند ہے اور منتظر ہے کہ کب دوسری نماز کا وقت آئے اور میں پہنچوں اللہ تبارک و تعالی کے دربار کے اندر، تو یہ آدمی بھی دن قیامت کے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت والے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 آدمی کہ جو محض اللہ تبارک و تعالی کے لیے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، یہ 2 آدمی بھی دن قیامت کے اللہ کی رحمت والے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اور اس کے بعد 5ویں نمبر پہ ارشاد فرمایا، وہ انسان، وہ مرد کہ جو تنہائی کے اندر اللہ تبارک و تعالی کو یاد کر کے روتا ہے، اس کے عذاب سے ڈرتا ہے، یہ انسان بھی دن قیامت کے اس فہرست کے اندر شامل ہوگا۔ اور 6 نمبر پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص کہ جسے کسی حسب و نسب اور حسن و جمال والی عورت نے گناہ کی طرف بلایا اور اس نے کہا کہ مجھے میرے رب نے اس کام سے منع کیا ہے، محض اللہ تبارک و تعالی کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کے قریب نہ گیا، اس کا مدعا پورا نہ کیا، تو یہ شخص بھی دن قیامت کے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت والے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان کہ جس نے دنیا کے اندر اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا کہ دائیں ہاتھ سے اس انسان نے کیا خرچ کیا ہے،
تو یہ انسان بھی دن قیامت کے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت والے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ 7 قسم کے لوگ ہیں جن کا تذکرہ اس حدیث پاک کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، ہم اپنے اندر غور کریں کہ ان 7 قسم کے لوگوں میں سے ہمارا شمار کن کے اندر ہو رہا ہے۔ اگر ان میں سے کسی کے اندر بھی ہمارا شمار نہیں ہو رہا تو کم از کم جتنی زندگی باقی رہ گئی ہے کوئی ایک وصف تو ہم اپنانے کی کوشش کریں۔ آج ہم دنیا کے اندر اس بات کے لیے فکر مند ہیں کہ دنیا کے اندر ہمارا مستقبل اچھا ہو جائے، ہماری اولاد کا مستقبل اچھا ہو جائے۔ تو میرے محترم ناظرین، حقیقی مستقبل وہ آخرت والا مستقبل ہے، وہ ایسا مستقبل ہے کہ جو کبھی ختم ہونے کو نہیں آئے گا۔ تو اس آخرت کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے، اپنے اور اپنی اولاد کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے ان 7 قسم کے لوگوں میں سے کسی ایک فہرست کے اندر ہمیں شامل ہونا ہوگا، تاکہ آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالی قیامت کی ہولناکیوں سے، دوزخ کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ سے دعا ہے جو سنا سنایا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ حدیث پاک جو ابھی آپ نے سماعت کی، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اسے آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔